الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ہمیشہ ڈر کر رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. یقیناً اللہ مکمل طور پر باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے. قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے، اطمینان پانے والی جان، اطمینان پانے والا نفس. اور ایک نفس امارہ ہے، امارہ بالسوء، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. اور ایک نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس. نفس مطمئنہ یہ بہت قابل تعریف ہے. جس نفس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے سکون ملتا ہو، اللہ کی یاد سے اسے اطمینان ملتا ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے راحت آتی ہو، اللہ کی اطاعت کرنے سے اسے فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہو. الغرض اللہ کی بندگی اور اطاعت کے جتنے کام ہیں ان کے کرنے میں اس کے لیے لذت رکھ دی گئی ہو، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے میں اسے قرار اور اطمینان ملتا ہو. ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور جسے یہ بات بہت زیادہ خوش لگتی ہو کہ ایک دن میں نے اس جہان کو، دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے، اس سے میری ملاقات ہونی ہے، اس سے ملاقات کے بعد وہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور پھر وہ اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا والی جگہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا. اس تصور سے اسے قرار اور سکون ملتا ہو. اور یقینی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کے معنی موت کی وادی سے گزرنا ہے. ہمیں تو موت کے تصور سے ڈر لگتا ہے، موت کے تصور سے پریشان ہو جاتے ہیں، موت کا تصور خوف زدہ کر دیتا ہے. بچوں کے بارے میں تصور میں اگر بیٹھے بیٹھے تصور میں یہ بات آئے کہ میں مر گیا ہوں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے، بیٹے بیٹیاں، میری بیوی یا میری ماں میرے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، اس کا کیا بنے گا. اس تصور سے ہم یا ہماری اکثریت دہل جاتی ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات موت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لیکن نفس مطمئنہ کی کیفیت یہ نہیں ہوتی. اسے رب سے ملاقات کے تصور سے اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ہوتا ہے.
اللہ سے ملاقات کی اس کے اندر خواہش اور جذبہ ہوتا ہے، اس کا ایک جنون طاری رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں اس عارضی جہان سے نکلوں گا اور میں جا کے اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کی انتظار میں صبح اور شامیں گزار رہا ہو اور اس ملاقات کے تصور سے اسے لذت اور فرحت مل رہی ہو، اطمینان، سرور اور سکون آتا ہو، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اسی کو فرشتے جب آتے ہیں لینے کے لیے، لے جانے کے لیے، تب اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جن گھڑیوں کا تم ہر صبح اور شام انتظار کرتے تھے اور وہ انتظار تمہیں بے چین اور بے کل کیے رکھتا تھا، بے قراری تمہارے اوپر طاری رہتی تھی، آج انتظار کی وہ گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، چلو اپنے رب کے پاس چلو، تم اس سے ملو گے، رب تم سے راضی ہوگا اور تم رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور یقینی بات ہے انتظار کی گھڑیاں انسان کو بڑی بے چین رکھتی ہیں۔ اپنا کوئی عزیز، بیٹا، باپ، عورت کا خامن اگر بیرون ملک گیا ہو کام کاج کے لیے، جس نے سال 2 سال ملک سے باہر گزارنے ہوں، تو وہ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی انگلیوں پہ گن گن کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ 2 سال، 2.5 سال، 1 سال، زیادہ یا کم، حتیٰ کہ عمرے کے لیے کوئی شخص حج کے لیے گیا ہو تو پیچھے اس کی واپسی کے انتظار کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ جی 1 دن گزر گیا، 40 دن سے 39 رہ گئے، اب 38 دن رہ گئے، اور جیسے جیسے واپسی کی گھڑیاں قریب آتی چلی جاتی ہیں، بے چینی، بے قراری اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب چند گھنٹے رہ جاتے ہیں پھر نظریں وہ گھڑی سے ہٹتی نہیں ہیں، یہ گھڑیاں گزر نہیں رہیں، بے چینی بڑھتی ہے، واپسی کا انتظار ہے۔ تو نفس مطمئنہ اللہ سے ملاقات کے انتظار میں بے قرار اور بے چین رہتا ہے، اور جب اسے یہ تصور میں بات آتی ہے کہ میں ایک دن اس جہان کی ساری رکاوٹیں توڑ کے جاؤں گا، اس پنجرے کو توڑ کے نکلوں گا اور میرے رب سے ملاقات ہوگی، اس سے اسے اطمینان ملتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن آج کتنے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتے ہوں، بے قرار رہتے ہوں، اور اس ملاقات کی دن رات انتظار میں ہوں، جاگے تو اسی انتظار میں، لیٹے تو اسی انتظار میں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور ایک نفس امارہ ہے، امارہ بالسوء، انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسانے والا۔ اگر کوئی شخص نفس امارہ کی پیروی شروع کر دے تو سمجھ لے کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر نفس کو اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی لگام نہ دی جائے اور اسے بے قابو چھوڑ دیا جائے، جس طرح کوئی گھوڑا بے قابو ہو، اتھرا گھوڑا، اتھری گھوڑیاں کہتے ہیں، اور اس کے لگام شگام کوئی نہ ہو، کوئی آدمی اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، وہ سرکش گھوڑا، سرکش گھوڑی لگام بیٹھنے والے کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ بے قابو ہو جائے، بتائیے اس کی پیٹھ پر سواری کرنے والے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اگر نفس امارہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور انسان اس کی اطاعت و اتباع کرنے لگ جائے تو وہ نفس لا محالہ انسان کو تباہی کے گڑھوں میں داخل کر دے گا۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمذی میں، فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار تو وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو لگام دے لی، اللہ کی اطاعت پر لگا دیا، تو سمجھدار آدمی ہے۔ جس نے اپنے نفس کے آغاز کو پہچانا اور انجام کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا، اور ان دونوں باتوں کو، میرا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے پیش نظر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ لگا دیا،
اور موت کے بعد ایک جہان شروع ہونے والا ہے جس نے ختم نہیں ہونا. اس کے لیے پھر جد و جہد میں لگ گیا, کوشش, دن رات محنت. وہ سمجھدار آدمی ہے, وہ دانا ہے, وہ عاقبت اندیش ہے, انجام پر نظر رکھنے والا شخص ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور عاجز, کم عقل, عاقبت اندیش, بے وقوف ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے چلا دیا, نفس کو خواہشات کے حوالے کر دیا. اور پتہ ہے خواہشات کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا آتا ہے؟ ہوا, ہون, ہا و یا سے ہوا کا لفظ بنتا ہے. عربی زبان میں خواہش کو ہوا کہتے ہیں, اور ہوا کے دوسرے معنی بلندی سے ڈلوان کی طرف گرنے کے بھی ہیں. یہ جو گڑھے ہوتے ہیں بڑے بڑے خوفناک قسم کے کھڈ, جن میں یہ بسیں الٹتی ہیں, کئی دفعہ اخباروں میں آتا ہے, تو بچتا کچھ نہیں ہے. وہ خطرناک گڑھے کہ وہ بھی عربی زبان میں ہوتن کہتے ہیں, جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے خواہشات کی پیروی شروع کر دی, ہلاکت اس کا مقدر ٹھہر گئی ہے. وہ بلندی پر نہیں ٹھہر سکتا, وہ ڈلوان کی طرف جائے گا, وہ خطرناک کھڈ میں گرے گا, اور ایسا گرے گا کہ پھر اس کا بچے گا کچھ نہیں. یہ نفس امارہ ہے. اگر انسان اپنے نفس کو اللہ کے ڈر اور خوف کی لگام نہیں دے گا, اسے قابو میں نہیں لائے گا, نکیل نہیں ڈالے گا, تو یہ بے لگام قسم کا نفس, یہ سرکش گھوڑا انسان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا, اور انسان کا کچھ بچے گا نہیں. پھر یہ نفس امارہ بالسوء ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بے وقوف, عاقبت نااندیش اور خالی ہاتھ ہے وہ شخص, اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں, جس نے نفس کو اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیا. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي, اور اللہ سے آرزویں اور امیدیں قائم کر لے. غلامی نفس کی اور اس کی خواہشات کی اختیار کی ہے, اللہ کی غلامی نہیں اختیار کی. اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا طوق نہیں ڈالا, نفس کی خواہشات کی غلامی کا پٹکا ڈالا ہے, اور امیدیں اللہ پر رکھتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہے. اس کے شر سے, اس کی خطرناکی سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک اللہ رب العزت کی پناہ حاصل نہ ہو. نفس امارہ کی تباہی سے اور اس کے تباہ کن اعمال سے وہی شخص بچ پائے گا جس نے اللہ کی پناہ حاصل کی ہو. اے اللہ ہمیں نفس امارہ سے اپنی پناہ نصیب فرما دے. اور حقیقت یہی ہے, نفس امارہ اور شیطان مل کر انسان کا وہ برا حال کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بیماری, وہ کینسر تیسری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہو, ہیپاٹائٹس انسان کا آخری سٹیج پہ جا پہنچے, اور کیا کہتے ہیں شوگر ہے جی, اس نے اس کے گردے فیل کر دیے, اس نے اس کا فلاں سارا جسم کا نظام سارے کا سارا فیل کر کے رکھ دیا. اتنی تباہی اور اتنا انسان میں بگاڑ یہ بڑی سے بڑی بیماریاں پیدا نہیں کرتی جتنا بگاڑ نفس امارہ بالسوء اور شیطان مل کر انسان کی زندگی میں پیدا کرتے ہیں. انسان یہ بیماریاں کیا, بیمار نہیں ہوگا تو بھی تو مرے گا نا. کوئی بیماری نہیں ہوتی. تندرست آدمی گھر سے نکلتا ہے, گلی سے باہر نکلا, سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا, اس کے نیچے آ گیا, مر گیا. تندرست تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اچانک مر گیا. تندرست نے بھی مرنا ہے, بیمار نے بھی مرنا ہے. اللہ کرے کہ جب ہم مریں تو ہمارے گلے میں نفس امارہ کی غلامی کا طوق نہ ہو, ہمارے گلے میں اللہ کی غلامی کا طوق ہو, ہم اس کی غلامی میں مریں. ایک نفس ہے تیسرا, نفس لوامہ, ملامت کرنے والا نفس, جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اور یہ ملامت کرنے والا نفس بھی, اس میں بڑی خیر ہے. اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں. ملامت کس بات کی؟ کوئی نیکی کا کام ہونے سے رہ جائے تب اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے, کوس رہا ہے کہ فلاں کام تم سے نہیں ہو سکا, یہ نہیں کر سکے, اتنا بھی نہیں کر سکتے تم,
ملامت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، پچھتا رہا ہے کہ میں نے وہ فلان کام کیوں نہیں کیا، وہ نیکی مجھ سے کیوں چھوٹ گئی ہے۔ کوئی بھی جس طرح ہم دنیا کے نقصانات پہ کف افسوس ملتے ہیں، کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات پہ گاہک دکان سے اٹھ کے چلا جائے، کوئی چھوٹی سی فنی خرابی کی وجہ سے مال گاہک کو پسند نہ آیا کہ نہیں یہ ہمارا سودا کینسل ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے، تو آج کا ہر سمجھدار آدمی کف افسوس ملے گا، پریشان ہوگا، یار یہ کیا بنا، بات تو بڑی چھوٹی سی تھی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آئے جناب بیٹھے ہم یہ فاٹ دور کر دیں گے۔ چھوٹی سی بات پہ انسان ہاتھ ملتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن یہ نفس لوامہ، یہ اگر کوئی نیک کام ہونے سے رہ جائے، کسی خیر کے کام میں شرکت نہ ہو سکے، کوئی بھلائی کا کام اس سے ہونے سے رہ جائے، اس پہ وہ افسوس کرتا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکا، وہ فلاں اس نے اتنا اچھا کام کیا میں نے کیوں نہیں کیا۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں آج ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ دیکھو فلاں نے اتنی ترقی کر لی، اس نے وہاں پلاٹ حاصل کر لیا فلاں کالونی کے اندر، تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اگر نہ ملے ہو یا تھوڑی سی بات سے کام رہ گیا ہے۔ ہمیں ہمارے افسوس اور ہماری ملامت دنیا کے نقصانوں پر، اللہ جس نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ فلاں نیک کام بھی تم سے نہیں ہو سکا، یہ چھوٹی سی بات تھی وہ نہیں کر سکے، بڑے کام کیسے کرو گے، ملامت، افسوس، دینی نقصان پر افسوس، نماز جماعت سے رہ گئی اس پر افسوس، فلاں صدقہ و خیرات کر کے اس کام میں حصہ نہیں ڈال سکے، افسوس۔ اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں، بعض اہل اللہ کے پاس لوگ جاتے، یہ آپ نے فلاں کام کے لیے اعلان کیا تھا تو یہ اس کے لیے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، انہوں نے کہا ابھی وہ فلاں کام تو پورا ہو گیا ہے، پروجیکٹ مکمل ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، کام مکمل ہو چکا ہے، پیسے پورے ہو گئے، اب آپ اگلی دفعہ پھر کوشش کیجیے، افسوس، اوہو میں لیٹ ہو گیا، لیٹ ہونے پر افسوس کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا، کاش کہ میں کل شام کو آ جاتا، آج کیوں پہنچا ہوں، یعنی نیکی رہ گئی ہے، ہو نہیں سکی، اور بیچارہ پچھتا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، افسوس۔ اور قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگوں کو افسوس ہوگا، وہ دنیا میں بھی، آخرت میں افسوس بعض باتوں پر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ بھی نفس لوامہ کے اندر ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان 3 شکلوں میں قبول فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا کی، جو مانگا وہ مل گیا، یہ بھی قبولیت ہے۔ ایک یہ کہ دعا کی ہے، جو مانگا وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کوئی اور پریشانی اور فتنہ جو انسان کی طرف بڑھ رہا تھا، اللہ اپنی رحمت سے وہ ٹال دیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن قبول ہو چکی ہوتی ہے مومن آدمی کی دعا۔ جو وہ مانگ رہا تھا وہ مل جاتا، تو جو نقصان آ رہا تھا وہ نقصان اگر ہو جاتا تو یہ بھی سارا کچھ تباہ ہو جاتا، اللہ نے وہ بڑا نقصان اس سے ٹال دیا۔ تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ سے ایک اجر عطا فرمائے گا، ثواب دے گا، بندے حیران ہوں گے یہ کون سا اجر یا اللہ، حساب تو پورا ہو گیا۔ اللہ کہے گا یہ دنیا میں جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئی تھیں میں نے آج کے لیے محفوظ کر لی تھی، کہ اس کا اجر آج تمہیں قیامت کے دن زیادہ ضرورت ہوگی، آج دے رہا ہوں۔ پھر وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر آج قیامت کے دن ملتا۔ وہاں بھی افسوس ہوگا، کس بات پر؟ اوہو فلاں نیکی رہ گئی مجھ سے، اوہو فلاں غلطی مجھ سے واقع ہو گئی۔ تو یہ نفس لوامہ ہے، پسندیدہ ہے، یہ نفس لوامہ وہی ہے جو اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں اور عدالت میں کھڑا کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ الحشر کی پڑھی ہے، اس میں اسی بات کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، ولتنظر نظر سے ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔
کون سے کل کی بات ہے یہ ایسا کل ہے کہ جہاں سے پھر واپسی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا کل. جب وہ کل آ جائے گی تو پھر وہاں سے واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے. نہ ختم ہونے والا کل، اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس پر ہر شخص کی نظر ہونی چاہیے. کل کی تیاری کیا ہے؟ ایک مومن آدمی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وہ اہل ایمان بن جائیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہم ہر صبح سوچیں، ہر دوپہر سوچیں، ہر شام سوچیں کل کی تیاری کیا ہے. اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. آج صورتحال یہ ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں عام طور پر تو اپنے نفس کے وکیل بن جاتے ہیں، وکیل صفائی. جب دوسروں کے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کے جج بن جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. ہماری صورتحال تو یہ ہے. حالانکہ چاہیے یہ دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں دیکھیں تو ان کے وکیل صفائی بن جائیں، اور اپنی طرف دیکھیں تو اپنے معاملے میں جج بن جائیں، فیصلہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا احتساب بھی کیا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے ابو بکر صدیق اور عمر کون ہیں؟ صرف اسی امت کی بات نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک، قیامت تک جتنی امتیں بھیجی ہیں، جتنے انسان پیدا کیے ہیں، ان سب انسانوں سے، امتوں سے، نبیوں کے بعد امتوں کی بات کریں، سب سے افضل ترین دو ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں. لیکن اپنا احتساب کتنا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے اور اسے کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس زبان نے تو مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہوا ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ویسے بات سوال کو اتنا مقصد تو نہیں ہے، ایک آدمی کو جنت کے کسی بھی دروازے سے اگر آواز دی جائے گی کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تو جنت میں ہی جائے گا، کسی اور دروازے سے ملے تو جانا تو جنت میں ہی ہے. تو کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے، ہر دروازہ پکارے کہ اے میرے اندر سے آ جاؤ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا. اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم وہی شخص ہو، تمہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے یہاں سے داخل ہو جاؤ. وہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ حذیفہ ابن الجمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. حذیفہ ابن الجمان ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان. اور راز کیا تھا؟ آپ نے انہیں مدینے کے ایک ایک منافق کا نام بتایا ہوا تھا. سب منافقوں کی فہرست ان کے پاس تھی. اگرچہ اپنے اعمال سے باقی صحابہ بھی واقف ہی تھے اندازے کے ساتھ کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، لیکن دیکھیں جس طرح صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام ان میں سے جن لوگوں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، ان کے کیا کہنے، جن کے نام لے کر آپ نے نشاندہی کی کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لے کر آپ نے کہا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غزوہ تبوک سے پہلے ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اسی طرح آپ نام لے کر بتا دیں کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ان کی بد نصیبی کی انتہا کیا ہوگی. حذیفہ ابن الیمان کو پتا تھا کون کون منافق ہیں، لیکن راز تھا، بتانا نہیں کسی کو، راز تھا پورا، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو بتا. اور صحابہ سب جانتے تھے کہ اس کے پاس وہ راز موجود ہے. عمر فاروق کہتے ہیں ایک دن کیا ہے حذیفہ، تم مجھے منافقوں کی فہرست تو نہیں بتاؤ گے، وہ راز تھا، لیکن اتنا ہی بتا دو کہیں عمر کا نام تو لوگوں میں شامل نہیں ہے. احتساب، اپنا احتساب کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں. اپنے آپ کو کہہ دو خطاب کے بیٹے،
خطاب کے بیٹے کیا بنے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جاؤ گے تو فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی تمہاری حکومت پیاسا مر گیا تو اللہ کے ہاں تمہارا حساب ہوگا، حساب کا ڈر، احتساب۔ اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا کرو اپنے نفسوں کا اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب کیا جائے۔ اور حقیقت یہی ہے، انہوں نے اپنے ایک گورنر کو بھی خط لکھ کے بھیجا، اس میں کہا میں دنیا میں اپنا حساب کر لو، قیامت کا حساب بڑا شدید ہوگا۔ جو اپنا حساب اپنا احتساب خود کرنے کا عادی ہوگا، احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، خود احتسابی سے کام لے گا، امید ہے کہ قیامت کے حساب میں اس کے لیے تخفیف ہو جائے گی۔ اور جو اس دن کے حساب کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، خود احتسابی سے کام نہیں لیتا، اپنے آپ کو احتساب کی عدالت میں پیش نہیں کرتا۔ ایک تو احتساب عدالتیں ہمارے ہاں بنی ہیں نا، ہماری احتساب عدالتیں، نیب، قومی احتساب بیورو، یہ صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر احتساب کے ادارے بنے ہوئے، اور ان کی حالت بھی کیا ہے؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ لاہور کی اس نیب کے محکمے کے ایک بڑے فوجی آفیسر تھے، تو ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کی سیاست کا، کہتے ایک دفعہ وہ انہیں آئے، آؤ جی ذرا آپ کو سیر سپاٹا کرا کے لائیں، وہ احتساب کے چیئرمین ہمارے لاہور کے حد تک، اور انہیں لے گئے جناب سیر سپاٹا کرتے 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 واپسی پر ایک جگہ دکھایا، جی یہ میں نے 2 کنال کا کارنر کا پلاٹ خریدا ہوا تھا، تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو گفٹ کر دوں، اور جناب وہ انہوں نے فائل نکالی اور ان کے نام رجسٹرڈ فائل ان کے حوالے کر دی۔ اب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ احتساب سے بچنا، جو بڑا احتساب ہو سکتا ہے اسے بچنے کے لیے۔ دنیا کے احتساب اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جس کو حساب کا ڈر ہے وہ حقیقت میں اپنے اندر احتساب کی ایک عدالت قائم کرتا ہے، اور قرآن و سنت کے میزان میں اپنا وزن کرتا ہے اور قیامت کے حساب سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے کہا سیدنا عمر فاروق نے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو نصب ہو گئے قیامت کے دن، جو ذرے اور ذرے سے چھوٹے عمل کا بھی وہ پورا حساب کر لیں گے۔ دنیا کے تولنے والے یہ ترازو، ان میں کیا حساسیت اور باریکی ہو سکتی ہے، اللہ کے ترازو میں جو حساسیت اور باریکی ہوگی، ذرے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اللہ نے اسے انسان کے لیے نوٹ کر رکھا ہے۔ جب وہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ قیامت کا وزن بالکل برحق ہے، ہو کر رہے گا۔ اس وزن کے نتیجے میں جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے اسے فلاح ملے گی، اور اس وزن کے انجام میں جس کے نیک اعمال والا پڑا ہلکا ہو گیا تو وہ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے احکام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس دن کے وزن سے پہلے اپنے اعمال کا اور اپنے آپ کا وزن کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا، جو آج احتساب کا عادی ہوگا اور اپنے اعمال کا وزن کرتا رہے گا، اپنا وزن بھی خود کتاب و سنت کی میزان میں کرتا رہے گا، قیامت کا حساب اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ سورہ الحاقہ کی آیت آخر میں انہوں نے پڑھی کہ قیامت کے دن تم سب لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یومئذ تعرضون، ہر شخص پیش ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر ہادی دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اکیلے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کوئی ترجمان اللہ کے بندے کے درمیان نہیں ہوگا۔ اکیلے نے پیش ہونا ہے، میں نے پیش ہونا ہے، آپ نے پیش ہونا ہے،
اور جب تک 4 باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک زمین سے اپنے پاؤں ہٹا نہیں سکے گا. اس کی پوری عمر کے بارے میں حساب، زندگی پوری کے بارے میں، جوانی کے بارے میں الگ حساب ہوگا، سوال ہوگا جوانی کہاں گنوا کے آئے ہو. جو علم ملا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا، اور پھر مال کیسے کماتے تھے، خرچ کیسے کرتے تھے. یومئذ تعرضون، اس دن تم اللہ کے سامنے سب پیش کیے جاؤ گے. پیش کئی طریقوں سے ہوں گے. اللہ کرے اس دن ہماری پیشی اللہ کے ہاں اس طریقے سے ہو کہ اللہ کے ہاں پوری عزت اور پورا پروٹوکول ملے. اللہ ہمیں اس لائق بنا دے. کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیا کہنے ان کے. حدیث میں آتا ہے اللہ خود اعلان کر کے پوچھے گا میرے ہمسائے کہاں ہیں آج، میرے ہمسائے. فرشتے اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو تیرے ہمسائے ہونے کے اہل اور لائق ہیں، جنہیں تو اپنا ہمسایہ قرار دے رہا ہے. اللہ فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جو میرے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، وہ میرے ہمسائے ہیں. اللہ پوچھے گا کہاں ہیں عین المتحابون لجلالی، آج کہاں ہیں جو میرے عزت و جلال کی وجہ سے کسی دنیا کے لالچ کی خاطر نہیں، صرف میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں آج. وہ لاؤ ان کو پکڑ کے گھیر کے لاؤ. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج پورے محشر میں میرے سائے کے سوا اور سایہ ہی کوئی نہیں. میں انہیں اس محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنے سائے میں جگہ دوں گا. اے اللہ تو ہمیں بھی اس قابل بنا دے. اس دن پیش ہوں تو معاملہ آسان ہو جائے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، نہ انسانوں میں سے کوئی شخص چھپ سکے گا اور نہ کسی عمل کرنے والا کا کوئی ایک عمل بھی اللہ سے چھپ سکے گا. اے اللہ ہمیں اس دن کے حساب سے محفوظ فرما اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده